بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو تین اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم سماعت تھی، اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی اہم ترین آئینی قانونی درخواست آ گئی ہے اور اس کے اوپر بھی کیا کارروائی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے جاوید ہاشمی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں، تو جبر اور ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی رکا نہیں ہے، اور اس کا کوئی تعلق 9 مئی یا کسی اور واقعے سے لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے ہے۔ یعنی جو بھی ریاستی مشینری ہے اس نے ایک یہ تہیہ کر لیا ہے، ذہن بنا لیا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنا ہے اور عمران خان کو جو ہے انہوں نے مائنس کرنا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور ایجنڈا نظر نہیں آتا۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے حوالے سے وہ جب یہ 9 مئی کا وقوع ہوا تو وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو گرفتاری کے اندر بیٹھا شخص جس کا عوام سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ کسی واقعے کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جاوید ہاشمی جو پرسوں چوتھ یعنی یہ اعلان کرنے کے بعد کہ وہ اس جبر کے خلاف ہو کر وہ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں وہ دستبردار ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کے گھر کے اوپر پولیس کا ریڈ کرنا اس بات کی یہ علامت ہے کہ لگتا ہے کہ مقصد صرف اور صرف طرح سے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، اور کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ہو گئی ہے اس سارے سسٹم کو۔ تو دوسری بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہاں پر جو ایک کیس تھا، مقدمہ فکس تھا چیف جسٹس کے بینچ میں عامر فاروق صاحب کے، تو والا کیس تھا عمران خان اور بشرا بی بی کا۔ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے وکیل ہیں وہ کسی طرح سے پیش نہیں ہو سکے، تو دوسری طرف سے جو اب دیکھیں کتنی جلدی ہے، انہوں نے وہ جو مانیکا صاحب کا وکیل ہے انہوں نے کہا جی نہیں اس کو کل کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے، تو یا پھر آپ جو وہاں پہ آلریڈی ایک سٹے ہے کہ وٹنس جو ہو رہی ہے وہاں پہ کاروائی، اس کو وہ سٹے کیا ہوا ہے عدالت نے، یا اس کا وہ جو سٹے ہے وہ ختم کر دیں۔ لیکن عدالت نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی ایسی جلدی والی بات نہیں ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویک پہ لے جاتے ہیں، تو وہ اب نیکسٹ ہفتے پہ چلی گئی ہے۔ دوسری طرف جو ایک کیسز چل رہے ہیں 190 ملین اور توشہ خانہ والے، اس میں کاروائیاں جاری ہیں، اس میں گواہ جو ہیں وہ عدالت کا ٹرائل یعنی ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اب کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ دوسری طرف یہی جج صاحب نیب کے جو بشیر صاحب ہیں، یہی ایک طرف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی وغیرہ، یہ جو سابق وزراء اعظم اور یہ لوگ تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پر وہاں سے گاڑیاں اور لینڈ کروزریں اور پتہ نہیں کیا کیا لیا ہوا تھا، اور ایک طرف یہی عدالت وہ کیس سن رہی ہے جس میں مہینے مہینے کی تاریخیں دے رہی ہے، اور دوسری طرف یہ عمران خان صاحب کی ایک گھڑی والا معاملے کو لے کر یہ ڈے بائی ڈے وہ کاروائی جاری ہے۔ یہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن ہے، اور یہ آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ تو دوسری طرف لاہور کی بات کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی اہم آئینی قانونی درخواست دائر ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اب وہ نوٹس ہو گئے۔ وہ کیا ہے کہ جس طرح سے آئین کے تحت جو ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ہے، یعنی جب الیکشن جنرل الیکشن کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ فائنلی صدر پاکستان نے دینی ہوتی ہے، یہ آئین کے تحت۔ لیکن انہوں نے رولز میں تبدیلی کر کے ایک یہ شک ڈال دی، یہ جو 14 جماعتی مجموعہ تھا جس کے جو اس پچھلے 50 سال سے ہے وہ اس پردے میں یہ اس ملک پر حکومت کرتا رہا کہ یہ آئینی اور قانونی جماعتیں ہیں، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ 14 جماعتیں آئین اور قانون کے بالکل خلاف
اور یہ ذاتی شخصی مفادات کی جماعتیں، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ اختیار جو ہے ایک ذاتی مقصد کے لیے آئین کو انہوں نے خراب کر کے اور یہ الیکشن رولز میں تبدیلی کر کے وہاں پہ اختیار دے دیا کہ یہ الیکشن کمشنر کا اختیار ہے۔ لیکن اس درخواست کو اور اس کی جو یہ سیکشن 17 ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت، الیکشن کمیشن اور تمام اداروں کو جو ہے وہ اس کا نوٹس جاری کر دیا، اور اس کے اوپر دیکھیں گے کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی ایک دیکھیں نا، جو چیز ایک آئین اور آئین میں دی ہوئی ہے اس کو آپ کسی بائی لاز کے ذریعے نہیں تبدیل کر سکتے جس تک کہ آئین کے اندر 2/3 میجورٹی سے اس کو نہ بدلا جائے۔ لیکن یہ 14 جماعتی اتحاد جنہوں نے ہر کام اس 14 ماہ میں اور آج تک ان کی جو یہ جماعت نگران حکومت ہے وہ کر رہی ہے، اس کی کچھ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ دیکھتے ہیں اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔